الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ شادی کی ہندوانہ رسومات میں سے جوتا چھپائی کی رسم ایک اہم رسم سمجھی جاتی ہے۔ آخر کیوں چرائے جاتے ہیں شادی میں جوتے؟ جانیے اس کے دلچسپ وجہ۔ ہمارے دیش میں شادیوں میں ڈھیر ساری رسمیں پوری کی جاتی ہیں۔ انہی رسم میں سے ایک رسم ہے جوتے چرانے کا رسم۔ یہ بے حد ہی روچک اور مزیدار رسم ہے۔ اس رسم کے پیچھے کئی ساری وجہیں بتائی جاتی رہی۔ کسی بھی انسان کے جوتے اس کے بارے میں کئی سارے رہسیہ کھول دیتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دولہا کتنی سمجھداری سے اپنے جوتے واپس لیتا ہے۔ اس رسم سے وداعی سے پہلے ماحول خوشنما بن جاتا ہے۔ اس کے دوران دونوں کے پریواروں کے بیچ بات چیت ہوتی ہے جس سے رشتے مضبوط اور بہتر بنتے ہیں۔ اس طرح رشتے کی مضبوط شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جوتا چھپائی وچ از اگین این انٹرسٹنگ ریچول جو سب جگہ ہوتا ہے، جو کہ جو برائڈ کی ینگر سسٹر ہوتی ہے وہ اپنے جیجا جی کے جوتے چھپا کے کہیں پہ رکھتی ہے اور وہ اس کے اگینسٹ اس کو گفٹ ملتا ہے یا کیش ملتا ہے، وہ جو بھی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ دس از فن ایلیمنٹ۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ رسم کب شروع ہوئی اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ تو اس کے لیے جب ہم ہندو لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس برصغیر سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اسلام کے آنے سے بھی پہلے یعنی صدیوں پہلے سے ایک رسم ہندو شادیوں پر ادا کی جاتی تھی جس کا نام ہے مدھو پرک یعنی دودھ پلائی کی رسم۔ اس کے لیے دلہا جب پھیرے لینے والی جگہ پر آتا تو مدھو پرک یعنی دودھ پلائی کی رسم سے پہلے اس کے جوتے اتارے جاتے اور اس کے پاؤں دھوئے جاتے۔ پاؤں دھونے کا رواج جو ہے وہ آج بھی ہندو شادیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ایک ہندو شادی میں پاؤں دھونے کے مناظر ہیں۔ اس کے بعد مدھو پرک یعنی دودھ پلائی کی رسم ہوتی، اس کے بعد جو ہے وہ پھیرے لگائے جاتے اور شادی کو مکمل کیا جاتا۔ شادی کی تکمیل کے بعد اس کے جوتے اسے واپس پیش کیے جاتے جو وہ پہنتا اور رخصتی ہو جاتی۔ وہ جوتے اسے واپس پیش کرنے سے پہلے رواج شروع ہوا اس سے کچھ پیسے مانگنے کا یا کچھ لاگ یا نیک وصول کرنے کا۔ تو یہ بنیاد بنی جوتا چھپائی کی رسم کی۔ اس کے بعد جوتے چھپائے جانے لگے اور یہ جو بات ہے یہ ہمیں ملتی ہے بک میں جو ہے ہندو ویڈنگز اور لکھی ہے ڈپٹی ڈسائی نے اور وہ چھپی ہے اوہایو یو ایس اے سے۔ اس بک کے پیج نمبر 39 پر یہ جو تصویر دی گئی ہے پاؤں دھونے کی اور پیج 40 پر تصویر دی گئی ہے دودھ پلائی کی رسم کی، اور پیج 40 پر ہی ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے جو کہ کچھ یوں ہے: Upon the groom's arrival in the Lagna Mandap, another ceremony Madhu Park held. جب دلہا پھیرے کی جگہ پر پہنچتا ہے تو ایک اور رسم ادا کی جاتی ہے مدھو پرک۔ The groom's feet are washed. دلہا کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں and he is fed honey and milk after he sit down. اور اسے بٹھا کر شہد ملا دودھ پلایا جاتا ہے۔ During this time the bride's sister tries to steal the shoes of groom. اس وقت کے دوران دلہا کی سالی اس کے جوتے چرانے کی کوشش کرتی ہے۔ Adding some mischief and humor to the ceremony، جس سے تقریب میں مزاح اور مذاق پیدا ہوتا ہے۔ Afterwards the groom retrieves his shoes by offering his sister-in-law some money or something else of value.
اس کے بعد دلہا اپنی سالی کو کچھ پیسے یا قیمتی چیز کا تحفہ دے کر اپنے جوتے واپس لیتا ہے۔ اور ہندو شادیوں میں جوتا چھپائی کی رسم ایک الگ سے رسم بن گئی، اور اس رسم پر بعد میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا، جوتے کھینچنا، جوتے چھپانا اور دیگر طرح کے معاملات شامل ہوتے گئے۔ یہ نیپال کی ایک ہندو شادی میں جوتا چھپائی کی رسم کے مناظر ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ رسم چونکہ صدیوں سے ہندو شادیوں پر ادا کی جاتی تھی، وہ لوگ جو ہندو مذہب چھوڑ کر سکھ مذہب میں آئے یا وہ جو مسلم مذہب میں آئے تو وہ بدستور اپنی شادیوں پر یہ رسم ادا کرتے رہے۔ اسی لیے یہ رسم بعد میں سکھ شادیوں پر بھی اور مسلم شادیوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسلم شادیوں کے حوالے سے اگر اس رسم کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو اگر یہ خواتین اور مردوں کے درمیان نہ بھی ہو، دلہا کے جوتے کوئی لڑکا بھی اٹھائے اور اس کے لاگ مانگے تو بھی وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک مسلم کے لیے کسی دوسرے مذہب کی کوئی رسم یا رواج یا عمل ادا کرنا جس کا تعلق ماضی میں کسی پوجا وغیرہ سے ہو تو وہ درست نہیں۔ اور اگر پردے کے احکامات کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النور آیت نمبر 31 اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 55 کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا بہنوئی غیر محرم ہے اور اس سے پردہ فرض ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23، اس کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی مرد کے لیے اس کی سالی ایک غیر محرم عورت ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق یا بے پردگی درست نہیں ہے۔ تو بہنوئی اور سالی ایک دوسرے کے لیے ہوئے نامحرم، اور اسلام کی روح سے یا اسلام میں پردے کے احکامات کی روح سے ان کا آپس میں کسی قسم کا مذاق اور اس طرح کی صورتحال جو جوتا چھپائی کی رسم میں ہوتی ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ ان میں پردہ فرض ہے۔ تو پہلا تو جرم یہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کیا، دوسرا یہ کہ زیب و زینت کر کے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، اور تیسری صورتحال یہ خراب ہوئی کہ اس طرح کی رسومات میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح فری ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ اور جوتا چھیننا یا اس طرح کے معاملات، تو یہ تو قطعاً اسلام کی روح سے درست نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایسی رسومات سے اجتناب کی توفیق عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔